کافی دیر سے سر ایک سوال پر غور کر رہا تھا۔ سوال اس طرح ہے کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امتحان کے پرچے میں یہ سوال تھا سر۔ اگر آپ اس سوال کو سمجھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا سر۔ آپ نے جو سوال ابھی پڑھا ہے وہ سوال ایکچوئل میں بہت آسان ہے۔ ایگزام میں دو طرح سے یہ سوال پوچھا جاتا۔ ایک تو جیسے آپ نے بتائے کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک اس طرح سے جو ہے تعریف دی جاتی ہے اور ہمیں اس کا جواب لکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تلمیح کے معنی ہی ہے اشارہ کرنے کی۔ شاعر اپنے کلام میں کسی لفظ یا الفاظ کے مجموعے کی مدد سے کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ کچھ مثالوں کے ذریعے ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شعر ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اس شعر کے اندر 313 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ دوسری اور ایک مثال کے ذریعے ہم صنعت تلمیح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرض ہے کہ ملے سب کو یکساں جواب، کیا فرض ہے کہ ملے سب کو ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی۔ یہاں پر بھی شاعر نے کوہ طور کا لفظ استعمال کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ دیکھیے کہ کبھی کبھی اشعار دیے جاتے ہیں اور ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شعر بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس شعر میں تاریخی واقعے کا پتہ جس سے چلتا ہے وہ ہے محمود و ایاز۔ تو ہم جب بھی کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کا اشارہ محسوس کریں تو وہ شعر صنعت تلمیح کا ہوتا ہے۔ آخری ایک مثال کے ذریعے صنعت تلمیح کو سمجھیں گے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو یاد رکھیے اس شعر کے اندر نمرود اس نام کے آنے سے ہی ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس لیے ہم اس شعر کو صنعت تلمیح کا شعر کہیں گے۔ تو دو طرح سے ہم نے اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کی ہے۔
ایک تو اگر تعریف دی جائے کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہم اسے صنعت تلمی کہتے ہیں، اور جب کسی شعر کے اندر کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ شعر بھی صنعت تلمی کا ہوتا ہے۔ Yeah.